عمران خان نے جو یوتھ کو تیار کیا ہے وہ گالی گلوچ سے تیار کیا ہے. وہ کراچی کے لوگوں کا شیوا نہیں ہے کہ وہ بدتمیزی کریں. کرائم نوٹ کریں ہم کے کرائم کتنے ہیں. کرائم تو میں وہاں دیکھتا ہوں ہر روز جو ہے وہاں پر موٹر سائیکلیں چل رہی ہیں, موبائل چل رہی ہیں, کسی گلی میں روشنی نہیں ہے. 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا ذریعہ بن رہی ہے کرائم بڑھنے کا. اب جو ہے نا میرے گلی میں لائٹ ہی نہیں ہے, کون آ رہا ہے بندوق دکھا کے لے کے جا رہا ہے. ظاہری پارٹی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی چیز کو بیچ کے جو ہے نا اپنا مال بیچتے ہیں آواز لگا کے. تو یہ پتن کے نام پہ آواز لگا رہے ہیں, جو ان کا منجر نہیں بکے گا. اچھا سر, آپ سے ایک سوال ہے کہ ایم کیو ایم نے جو ماضی میں بائیک آؤٹ کرا اور ان کا کہنا ہے کہ ہم نے بائیک آؤٹ کرا تو جماعت اسلامی نے اتنی سیٹس بلدیات میں جیت پائی ہیں, تو اب تو ان کا کوئی چانس نہیں ہے جماعت اسلامی کا اس بار جیتنے کا. تو اس کے حوالے سے کیا موقف ہے آپ کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ شہر کراچی جو ہے نا جس طرح سے چاند کی حقیقت واضح ہے, اس طرح لوگوں نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے کہ ایم کیو ایم وہ بازاری پارٹی ہے کہ جو صرف اور صرف جو ہے نا کراچی کو مینڈیٹ کو بیچتی رہی ہے, اور لوگوں کو اس کا شعور اچھی طرح سے ہو گیا ہے, اور لوگوں نے جو ہے نا اس بات کو اچھی طرح سمجھا دیا, اور یہ ایم کیو ایم سمجھ چکی ہے. تو وہ بھی رائے رجاعت چاہتی ہے, فیس سیونگ کے لیے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اور یہ شہر پہلے بھی جماعت اسلامی کا تھا, جماعت اسلامی نے اس شہر کی وجہ سے بہت ساری خدمات انجام دی ہیں. اگر آپ سرجانی کی بات کریں تو 7 اپنا 5D کا جو ڈسپینسری ہے وہ جماعت اسلامی کے رحمۃ اللہ خان صاحب نے بنائی ہے. 7E کے اندر جو گورنمنٹ اسکول ہے وہ جماعت اسلامی نے بنایا ہے. اس کے علاوہ اس وقت جو گرین بس کا بس ڈپو ہے وہ پہلے فٹ بال اسٹیڈیم تھا, وہ نعمت اللہ خان صاحب نے بنایا تھا. اس کے علاوہ یوسف گوڈ پہ جو پانی کا پمپنگ اسٹیشن ہے تاکہ پورے سرجانی میں پانی کی ترسیل ہو سکے, وہ نعمت اللہ خان صاحب نے بنایا تھا. یوسف گوڈ کو گرایا جا رہا تھا, اس یوسف گوڈ کو نعمت صاحب نے بچایا بھی, وہاں اس کے بعد پانی کی سہولیت بھی دی, بجلی بھی دی, اس کی تمام اندر کی روڈیں بنوائیں. میں ابھی ایک صاحب سے ملنے گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ میری روڈ جو ہے نا کٹنگ کے لیے لوگ آئے بس, تو میں نے روڈ نہیں کاٹنے دی. میں نے کہا بھائی آپ نے روڈ کیوں نہیں کاٹنے دی؟ کیا نعمت صاحب نے جو روڈ بنائی تھی آج 20 سال ہو گئے ہیں روڈ ٹوٹی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جن لوگوں نے جو روڈیں بنائی تھی نا ہمارے سامنے وہ سب تو یہ چیز دیکھنے میں آ رہے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ جماعت اسلامی کا کمٹمنٹ ہے. تو لوگ اس طرح کی باتیں کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بہت بڑے سپر مین ہیں. اب تو ان کو خود کیا بولتے ہیں بتا دیا ہے کہ وہ تو ہماری جو ہے نا ناجائز قسم کے لوگ ہیں. تو یہی سب. اچھا سر, 2013 میں نا آپ یہ بات بالکل سمجھتے بھی اور جانتے بھی, جس طریقے سے کراچی میں ایم کیو ایم کا ہولڈ تھا, نو ڈاؤٹ بہت 20 میں سے انہوں نے 17 نشستیں حاصل کری. لیکن ہم کمپیریزن کرتے ہیں 2018 سے, اس وقت پی ٹی آئی آئی اور پی ٹی آئی نے مطلب کہ صحیح طریقے سے شکست دی ان کو میدان کے اندر, 14 نشستیں حاصل کری. اب 2024 چل رہا ہے, پی ٹی آئی کا بلہ گیا, نہ بلہ ہے نہ بلے باز ہے. اب مین چیز گراؤنڈ کے اندر موجود ہے وہ جماعت اسلامی موجود ہے, اور پچھلے جو 2 سال سے ہم ماضی میں اگر دیکھتے ہوئے تو جماعت اسلامی نے بہت کام کرائے کراچی کے لیے, جو ان کے اس میں تھا جو وہ کام کر سکتے تو انہوں نے کام کرا. لیکن اب آپ کو لگتا ہے کہ 2024 میں ایم کیو ایم بقول ایم کیو ایم کے رہنماؤں کے کیا ایم کیو ایم پاکستان نے 2024 میں کم بیک کرا ہے, اور اس بار سب سے زیادہ سیٹیں لے کے جانے والی ہوگی وہ ایم کیو ایم ہوگی, تقریباً 13 یا 11 سیٹیں. آپ کو ایسا لگ رہا ہے؟ دیکھیے ابھی تو خود ان کے ہی اندر سے جو ہے نا لوگ ایم کیو ایم کو چھوڑ پہ جا رہے ہیں. ہاں, دیکھیے جو تنظیمیں اگر مضبوط ہوتی ہیں نا تو اس کے کارکنان کے اس کو چھوڑ کے جا نہیں رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز سے بالکل واضح ہو چکا ہے کہ لوگ ایم کیو ایم کو چھوڑ کے بھی جا رہے ہیں, اور ایم کیو ایم والے پریشان بھی ہیں. الحمدللہ جماعت اسلامی کے اندر ہمیں کوئی چھوڑ کے نہیں جا رہا ہے, ہمارے سب لوگ انٹیکٹ ہیں, کام کر رہے ہیں. ہمارے یو سی چیئرمین جتنے ہم نے جیتے تھے ان سب کے سب لوگوں نے, ایک بندہ بھی جو ہے نا نہ اسٹیبلشمنٹ خرید سکی, نہ ایم کیو خرید سکی, نہ پیپلز پارٹی خرید سکی. ہمارے سارے جو ناظرین تھے انہوں نے حافظ نعیم الرحمان کو ووٹ دیا. تو یہ کمٹمنٹ ہے کہ ہمارے لوگ جو نا بگاؤ مان نہیں ہیں. تو جو بگاؤ مان نہیں ہے وہی اس شہر کو ڈیولپ کر سکتے. جو بگاؤ مال تھے انہوں نے پی ٹی آئی سے بگے, پھر پی ٹی آئی کے خلاف بھی ہو گئے, پی ٹی ایم کا حصہ بھی بن گئے. تو اتنا کچھ کرنے کے بعد انہوں نے شہر کے لیے کچھ حاصل نہیں کیا, انہوں نے اپنے لیے حاصل کیا. تو جو قائد تحریک نے کہا ہے نا کہ 2 پٹی پہ آئے تھے اور آج کل ڈیفینس ہو, تو یہ حقیقت ہے. یہ سب لوگ کیا تھے؟ کوئی بہرا تھا, کوئی فون سنتا تھا, کوئی جو ہے فون اٹینڈ کرتا تھا. آج وہ لوگ کیا ہے, آج وہ لوگ جو ہے نا اربوں خربوں روپے کے ڈبل ڈور کیبلز میں گھوم رہے ہیں. تو یہ عوام کا پیسہ ہے, عوام اچھی طرح سے وہ جان چکے ہیں. اور 2024 کا الیکشن جو ہے نا وہ ایم کیو ایم کے لیے انشاءاللہ آخری الیکشن ثابت ہوگا. سر ایک چیز یہ ہے کہ انہیں ابھی جلسہ ہوا, جلسے کے اندر ان کے 2 سینئر کنوینر ہیں, ان لوگوں نے بولا ہے کہ پتنگ کو 2 ارب روپے میں بیچ دیا گیا ہے.
کسی نے خرید لیا ہے، ان کے جو بانی ہیں انہوں نے، اس کے باوجود یہ پتنگ پہ لڑ رہے ہیں. اس کا کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. دیکھیے ڈولفن تو ایسے ڈوب چکی ہے، ڈولفن تو ڈوب بھی گئی اور اس کے بعد غائب بھی ہو گئی، تل کے خوابے بھی. تن کے کھانے نہیں. تو اب صورتحال یہ ہے کہ جس کا نشان ہے پتنگ وہ بتا چکا ہے کہ یہ نشان کس کا ہے. تو اصل میں یہ ان کی نام کی کھانے کی کوشش کر رہا ہے نا، کیونکہ بازاری پارٹی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی چیز کو بیچ کے جو ہے نا اپنا مال بیچتے ہیں، آواز لگا رہی ہے. تو یہ پتنگ کے نام پہ آواز لگا رہا ہے جو ان کا منجن نہیں بکے گا، اور اس منجن سے جو ہے نا لوگ ان کو انشاءاللہ جو ہے لا تعلقی کے اظہار کریں. صحیح صاحب. اچھا سر، آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ ہمارا جو نوجوان ہے پاکستان میں سیاسی قائدین کے عمر رسیدہ ہونے پر پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جو سیاست میں جو زیادہ عمر کے لوگ ہوتے ہیں اس سے بڑا پریشان ہوتا ہے ہمارا جو نوجوان. یہ کیا ہے؟ دیکھیے اس میں اگر سیاست میں نوجوان کو آنا چاہیے. دیکھیے اس میں بنیادی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یونینس موجود نہیں ہیں. پہلے بھٹو صاحب کے دور کے اندر جو ہے یونینس موجود تھیں، اور تعلیمی اداروں میں یونینس ہوتی تھیں، تو لوگ ایجوکیٹ ہوتے تھے، لوگ ایک دوسرے کے نظریے کو سمجھتے تھے، سنتے تھے، لوگوں کے اندر ہارمنی تھی، مطلب لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کی بات کو سنتے تھے، جذب کرتے تھے. اب جب کہ جو ہے نا یہ چیزیں موجود نہیں ہیں تو لوگوں کے اندر جو ہے وہ ہارمنی نہیں ہے، لوگوں کی بات برداشت نہیں کرتے ہیں اور لوگ جھگڑے اور گالی گلوچ پہ جاتے ہیں. تو یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا نوجوان کی تربیت نہیں ہوئی ہے. ہمارا جو سیاسی کلچر ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو سکا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے ہمارے بزرگ سیاستدانوں کے اندر اور نوجوانوں کے اندر کے بیچ میں جو ہے وہ ہے. پھر جن لوگوں نے اپنی یوتھ کو تیار کیا ہے، مطلب عمران خان نے جو ہے جو یوتھ کو تیار کیا ہے وہ گالی گلوچ سے تیار کیا ہے. وہ مطلب کراچی کے لوگوں کا شیوا نہیں ہے کہ وہ بدتمیزی کریں. مطلب ہمیں تو بات کرنا، چلنا، اٹھنا، بیٹھنا مطلب ہم لوگوں کو سکھاتے تھے. شہر کراچی کے لوگ جو ماڈل تھے پورے پاکستان کے لیے بات کرنے کا، ادب کا. کراچی جو ہے نا ذریعہ ہے، کراچی اس کی جو ہے نا وہ آماجگاہ ہے. اور پہلے لوگ اردو سیکھنے کے لیے، اردو ادب کو سمجھنے کے لیے کراچی آتے تھے. ایون لاہور کے اندر بھی جو علامہ اقبال کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ہے پنجاب یونیورسٹی کے اندر، وہ اس کو رن جو ہے کراچی کے لوگ کرتے ہیں. مطلب لوگ بتاتے ہیں لوگوں کو پنجاب کے لوگوں کی اقبال کیا ہے، حقیقت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو گیپ ہمارے نوجوانوں کے اندر آیا ہے اس کی وجہ سے جو ہے یہ نوجوانوں میں اور بزرگوں کے اندر جانا ایک پرابلم ہے، جو کہ اسی طرح ہو سکتی ہے کہ آپ نوجوان کو زیادہ تر موقع دیں کہ تعلیمی اداروں کے اندر یونینس ہوں تاکہ لوگ اپنے مطلب اپنا اظہار کر سکیں اپنی گفتگو کا، اپنے نظریے کا. اور جس کو لوگ پسند کریں وہ آگے، جس کو پسند نہیں کرے وہ بیٹھیے. سر ایک جہاں سے آپ کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر ایک فقدان اس چیز کا پایا جاتا ہے کہ وہاں پر آپ پورے کراچی میں گورنمنٹ اسکول جو ہے وہ بالکل خستہ حالت ہے. صحیح، جنہوں نے کر لیا انہوں نے کر لیا. لیکن ہمارے پرائیویٹ اسکولوں کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ ظاہر سی بات ہے یہاں کے والدین جو ہے وہ فیس افورڈ نہیں کر سکتے. تو اب کیا بنایا ہوا ہے کہ فیسز لیتے ہیں اور کم عمر کی جو ٹیچرس ہوتی ہیں میٹرک فرسٹ ایئر ان کو پڑھاتے ہیں. کون پڑھاتے ہیں؟ میٹرک کے جو بچے ہوتے ہیں. تو سر پوری نسل تباہ ہو رہی ہے نا سر. تو اس کے حوالے سے سر کوئی تو ایکشن لینا چاہیے نا کہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر والے جو پڑھا رہے ہیں ان کو پڑھا رہے ہیں. مطلب کہ یہ بھی ہمارے آنے والے وقتوں کے لیے نسل تیار ہو رہی ہے. جب ہماری نسل کا بیسک ہی ویک ہے تو وہ آگے کیا کریں گے؟ ان بچوں کو کسی چیز کا نہیں پتہ. دیکھیے اصل میں اس پہ بولوں گا کہ سب سے بڑی ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے. دیکھیے جو حکومت 4,000 کی ڈیسک 26,000 میں بیچے گی اور اس کی جو ہے نا 26,000 میں خریدے گی 4,000 کی ڈیسک کو، تو آپ ان سے کیا یہ مطلب امید کریں گے کہ وہ کوئی ان کا جو ہے نا کوالٹی ایجوکیشن دینے کا پلان ہے. پرائیویٹ ادارے جو ہے وہ ہر کوئی اپنی دکان چمکا رہا ہے تاکہ وہ زیادہ پیسے کما سکے، خواہ وہ چھوٹا علاقہ ہو یا بڑا علاقہ ہو. ہر علاقے کے اندر جو ہے نا صرف مطلب مختلف چیزوں کے پیسے ہیں کہ یونیفارم بھی ابھی سے خریدیں، کتاب یہیں سے خریدیں، پینسل بھی یہیں سے خریدیں، اینول چارجز. تو یہ ایک ایسا نظام ہے جس کو جو ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جو ہمارے سندھ حکومت ہوتی ہے یا جو ہماری سندھ اسمبلی ہوتی ہے، جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے، کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے قانون صادر کرے کہ یہ جتنے بھی اسکولز ہیں وہ خواہ پرائیویٹ ہو یا کسی این جی او کے تحت چل رہا ہو کہ وہ کوالٹی ایجوکیشن ڈلیور کریں. اس کے لیے کوئی انڈیکیٹرز ہو، کوئی اس کا چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہو، جو کہ بالکل بھی نہیں ہے. خود حکومت نے مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے یہ کوشش کی تھی کہ وہ بایو میٹرک کے ذریعے سے لوگوں کی اٹینڈنس کو وہ کرے، تو وہی جو ہے وہ نظام بھی جو ہے نہ چل سکا، کیونکہ اصل میں لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ جو ہے نا چیزوں کو بہتر کیا جائے. اور صرف حکومت تو کسی طور پر نہیں چاہتی کہ کراچی کے لوگ پڑھے لکھے ترقی. سر اگر آپ انشاءاللہ جماعت اسلامی اگر
PS117 سے جیتتی ہے، میدان لے کے جاتی ہے. تو تعلیم کے حوالے سے، نوجوانوں کے حوالے سے آپ کا کیا مقصد ہے، کیا پرپس ہے، کیا آپ ان کے لیے کیا کریں گے؟ دیکھیے ہم سب سے پہلے جو ہمارے جتنے بھی گورنمنٹ اسکولز ہیں ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ہم ان کو ماڈل اسکول بنائیں. اس کے لیے ہم اساتذہ کی ٹریننگ کریں گے. ہم وہاں پر جو بنیادی سہولتیں ہیں ان کو جو ہے امپروو کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہم کوشش کریں گے کہ ہم لوگوں کو ہنر سکھائیں. اگر لوگ ہنر سیکھ جائیں گے، نوجوان ہنر سیکھ جائیں گے تو ان کو ضرورت نہیں ہے کسی کے پیچھے بھاگے. اگر ایک لڑکا جو ہے اس کو میکینک کا کام آ گیا، اس کو موبائل ریپیئرنگ کا کام آ گیا، اس کو اگر کوئی آئی ٹی کا کام آ گیا تو پھر وہ سیلف ڈپینڈنٹ ہو گیا، اس کو ضرورت نہیں کسی کے پیچھے بھاگنے کی. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی ایجوکیشن کے نظام کو بہتر کریں، ہم لوگوں کی ٹیکنیکل ایجوکیشن کو بہتر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی ضرورت ہے سرجانی ٹاؤن کو کہ ہم صحت پہ کام کریں. ہم وہاں پر ایک ہسپتال کا قیام عمل میں لانے کے لیے پوری جدوجہد کریں. بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے اسپتال. جس طریقے سے وہاں پر واقعات ہو رہے ہیں، بہت بڑی آبادی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی 40-50 لاکھ لوگ جو ہے جو سرجانی میں رہ رہے ہیں. سر کرائم نوٹ کریں ہم کے کرائم کتنے ہیں؟ سر کرائم تو میں وہاں دیکھتا ہوں ہر روز جو ہے وہاں پر موٹر سائیکلیں چھن رہی ہیں، موبائل چھن رہی ہیں، کسی گلی میں روشنی نہیں ہے. 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تو ذریعہ بن رہی ہے کرائم بڑھنے کا. اب جو نا اگر میرے گلی میں لائٹ ہی نہیں ہے، کون آ رہا ہے بندوق دکھا کے لے کے جا رہا ہے، میں تو پکڑ سکتا نہیں. میں نے کتنے کیمرے لگا لیے ہوں، وہ کیمرے چلیں گے سر بجلی نہیں ہے، سر گیس نہیں ہے، پانی آتا ہے تو روڈوں پہ آتا ہے، تمام تباہ ہو جاتا ہے. اسٹیچنگ کے اوپر اب پچھلے ہفتے ہم نے احتجاج کیا کے ڈی ایچ اسٹاپ کے اوپر ایک بہت بڑا احتجاج کیا جس میں لوگوں نے جو ہے وہ روڈ بند کر دی تھی 10-15 منٹ کے لیے. تو ہم نے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرایا ہے اور حکومت وقت کو بھی یہ بات جو ہے نا متنبع کرنے کی کوشش کی ہے کہ خدارہ یہاں پر امن و امان کا جو معاملہ ہے اس کو بہتر کریں، اس حوالے سے کام کریں. یہاں پر پیٹرولنگ ہونی چاہیے گلیوں کے اندر. یہاں پر بجلی کا جو مسئلہ ہے جس کی وجہ سے نہ لوگ پانی حاصل کر پاتے ہیں اور نہ ہی جو ہے نا وہاں پر جو ہے کیا بولتے ہیں لوگ سکون میں، لوگ اسٹریس کے اندر ہے سر جانے کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بنیادی چیز ہے جو ہم کے الیکٹرک خلاف جو ہماری پوری مہم وہ اسی لیے ہے کہ کے الیکٹرک تو ہر علاقے کو سر اس کے ساتھ گھوٹ جوڑ دیا. اللہ ہم یہ چاہتے ہیں ایسا سر جانے کی عوام جو ہے وہ بل دیتے ہیں، بلکہ 90% جو ہے نا وہ بلنگ دے رہے ہیں، لیکن چونکہ آپ نے مافیاز کو ان کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے تو وہ 18 گھنٹے کی سر چلے جو نہیں بھی دے رہے ہیں نا بل، اگر ہم بات رکھ لیتے ہیں کے والوں کی، اگر وہ بل نہیں بھی دیتے ہیں 70% 60% بل دے رہے ہیں لوگ، تو سر کم از کم ان کو تو کچھ فائدہ ہے. ان کے چکر میں وہ 30% 40% ہے وہ تو جا رہے ان کے چکر میں بیچارے یہ لوگ بھی پیسے رہے ہیں. سر 15 16 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کہاں پر سر؟ اب آپ مجھے وہ بل ہوئی آ رہے ہیں 8,000 10,000 8,000 10,000 8,000 10,000. ہم 2024 میں ہے، جاپان اس وقت جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے اور ہم پیچھے جا رہے ہیں. ہم اسی بات کو رو رہے ہیں کہ ہماری بجلی کب پوری ہوگی، ہمارا پانی کب پورا ہوگا. مطلب جب بنیادی سہولیات ہی ہماری نہیں ہوگی تو ہم کیسے جو ہے نا ایک ترقی یافتہ ملک بنیں گے، ہم کیسے اپنے نوجوان کو ڈیولپ کریں گے. یہ تو چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ الیکٹرک جو ہے ہماری ترقی کی تو رکاوٹ ہے. مطلب وہ چاہتی نہیں کہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، اگر آپ نے آگے طور پر اپنا آئی ٹی سیکٹر گھر میں بنانا ہے یا کال سینٹر بنانا ہے، اگر میرے گھر میں بجلی نہیں ہے تو میں کیسے کام کروں؟ حقیقت ہے ایسے ہی، کیسے باہر کے کوئی کام پکڑوں گا، کیسے جو ہے نا اپنے گھر کو چلاؤں گا. تو یہ وہ بنیادی مسائل ہیں جو سرجانی کے لوگ اس وقت جو ہے شدید اضطراب کے اندر، پریشانی کے اندر ہیں. تو سر اب آپ انشاءاللہ سرجانی کا مستقبل کے حوالے سے کیا بات کریں گے؟ انشاءاللہ اگر آپ وہاں سے جیتتے ہیں تو اس سرجانی کو کس طریقے سے آپ کی کیا پلاننگ ہے، ماڈلس کے حوالے سے بہت ساری تمام تر چیزوں کے حوالے سے کیا پلاننگ ہے آپ کی؟ دیکھیے ہماری بنیادی پلاننگ یہ ہے کہ ہم اپنے پارکس کو، اپنے گراؤنڈس کو آباد کریں گے. یہ بنیادی ضرورت ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں اس حوالے سے ان کو ہم تیار کریں گے. ہم ایجوکیشن پہ کام کریں گے، ہم صحت پہ کام کریں گے تاکہ سرجانی کی عوام جو ہے ہم ان کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کر سکیں اور اسی سے جو ہے نا جو شہر کراچی کے مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اچھا آپ ایک سوال ہے یہ کہ 2024 میں جماعت اسلامی انشاءاللہ قومی اسمبلی اور پی ایس کی کتنی سیٹیں لے کے جا رہی ہے صوبائی کی؟ دیکھیں ہم نمبر تو جو ہے نہیں دے سکتے، لیکن جس طرح کی الحمدللہ ورکنگ ہو رہی ہے اور جو سرویز آ رہے ہیں تو وہ بہت پازیٹیو ہیں جماعت اسلامی کے حوالے سے. لوگوں کی رائے جماعت اسلامی کے بارے میں مطلب کہ ایسا ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہوگا، دیکھیے شہر کراچی کو اگر لوگ مینڈیٹ دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں اسمبلی کے اندر بہت بڑی آواز ہوگی اور ایک صحیح آواز اگر اسمبلی میں پہنچ جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ شہر کراچی کو اس کا حق ملے گا، جو کہ ضرورت ہے اس وقت شہر کراچی کو چینج کی ضرورت ہے. جس طرح نعمت اللہ خان صاحب کو ایک مینڈیٹ ملا تھا، انہوں نے شہر کے بارے میں بڑے بڑے پلانس بنائے تھے،
اسی تو ضرورت ہے کہ ہم بڑے ماسٹر پلانس بنائیں اور جو ہے نا چیزوں کو جو ہے ایک شعر کے اندر سر آپ اپنی گفتگو کا جو لوگوں کے حوالے سے ہو. آتش کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. کہ جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں بس بسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے. یہ خصوصی یقیناً آپ کے پوری کی پوری جرنی کے اندر ان چیزوں کے اندر کافی مشکلات آ رہی ہیں، جماعت اسلامی کے حوالے سے بھی آ رہی ہیں، لیکن آپ اپنے لیے ڈٹے رہیں اور انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی. انشاءاللہ. جزاک اللہ.